کل کی فکر پریشانیوں کو دور نہیں کرتی، بلکہ یہ آج کا سکون بھی چھین لیتی ہے۔ ذہانت انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچ رکھو، اسی سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ منفی سوچ انسان کو کچھ نہیں دیتی۔ آپ ایک ایماندار آدمی کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، لیکن اسے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ اگر انسان زندگی میں دوسروں کو پیار کرنا، عزت کرنا اور معاف کرنا نہیں سکھاتا تو سمجھ لو اس نے اپنی زندگی فضول گزاری ہے۔ اس علم سے جہالت بہتر ہے جو آداب معاشرت نہ سکھا سکے۔ کمزور آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زیادہ چلائے گا۔ دنیا کا سب سے بد نصیب انسان وہ ہے جو اپنے ہمسفر کے ساتھ مخلص نہ ہو۔ اگر انسان کو علم ہو جائے کہ اس کی زبان سے دوسروں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ ایک پرسکون انسان مشکل حالات میں بھی سکون ڈھونڈ لیتا ہے۔ منافق کی بات خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اس کا رد عمل بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اپنے خوابوں کا تعاقب کریں، لیکن ہمیشہ اس سڑک سے جائیں جو آپ کو دوبارہ گھر لے جائے۔ غصہ ایک ایسی آندھی ہے جو عقل کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ دنیا میں اصل زندگی وہی شخص گزارتا ہے جو کسی مقصد کو لے کر جیتا ہے۔ اگر آپ سچ سننا چاہتے ہیں تو لوگوں کو آزاد باتیں کرنے دیں۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ جیت جتنی مشکل ہوگی، جیتنے کی خوشی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ حاسدین اصل میں آپ کے بہت بڑے فین ہوتے ہیں، لیکن حسد اور بغض کی وجہ سے بجائے دعا دینے کے وہ آپ سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ مشکل وقت میں کبھی کسی کو تلاش مت کریں، کیونکہ جو آپ کا اپنا ہوگا اسے کبھی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اپنی زندگی میں دو چیزوں پر کبھی یقین مت کرو، ایک آپ کا مال اور دوسری آپ کی عمر، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ ختم ضرور ہوتی ہے۔ ایک اعلیٰ مشورہ جو ایک عقل مند شخص نے مجھے دیا تھا کہ زندگی میں آگے بڑھنے کا راز صرف یہ ہے کہ وہی کام کرو جو کرنے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین مذہب آپ کا ہے تو سب سے بہترین کردار پیش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ نسلیں آپ کی نصیحتوں سے نہیں، آپ کے اعمال سے سیکھتی ہیں۔ وہ دھوکہ جو سب کے سامنے دیا جا رہا ہو، اسے پکڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔
کسی کو بھولنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ اپنے فائدے کے لیے کبھی بھی کسی کو دھوکہ مت دو۔ حکمت تجربے سے آتی ہے اور تجربہ اکثر عقل کی کمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک اچھا دوست زندگی کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اس وجہ کو ختم کرنے کی کوشش کرو جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا ہی سیکھ لیں۔ ایک حوصلہ مند انسان بہت سے لوگوں پر بھاری ہوتا ہے۔ محبت اور دوستی دو بہترین تحفے ہیں، انہیں خود غرض لوگوں پر برباد نہ کریں۔ دوسروں کی خدمت کرنا اس زمین پر اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے۔ غرور کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ میں غلط ہوں۔ غصے میں آنے والے شخص کو کبھی بھی جواب نہ دیں، چاہے وہ اس کا مستحق ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے غصے کو اپنا غصہ نہ بننے دیں۔ سکون کے لیے ہجوم کا کم کرنا ضروری ہے، چاہے لوگ تمہیں خود غرض ہی کیوں نہ سمجھیں۔ میرے نزدیک برائی کا مطلب برا رویہ ہے۔ وہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ شخص سب سے کم ظرف ہے جو اختلافات یا جھگڑے کے وقت اپنے احسان دہرانا شروع کر دے۔ اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کتا آپ کو نہیں کاٹے گا کیونکہ آپ کتے کو نہیں کاٹتے۔ بہادر انسان وہ ہے جو نفرت کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک عقل مند شخص جانتا ہے کہ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ حد سے زیادہ خوف انسان کے اندر غلامی پیدا کرتا ہے۔ میرے نزدیک برائی کا مطلب برا رویہ ہے۔ اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی مت توڑیے: بھروسہ، وعدہ، تعلق، دل، کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو کچھ آواز نہیں کرتے لیکن درد بے پناہ ہوتا ہے۔ 5 چیزوں سے ہمیشہ دور بھاگو: امیر سے جب وہ بھوکا ہو جائے، کمینے سے جب وہ امیر ہو جائے، نشہ بازوں کی محفل سے، فحش ناولوں اور رسالوں سے، اور تہمت کی جگہ سے۔ اللہ کی محبت ایک سمندر کی طرح ہے، آپ اس کا آغاز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اختتام نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ 5 چیزیں ہمیشہ قبول کرو: نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، غریب کی دعوت چاہے تکلیف ہو، نیک بیوی کی محبت
چاہے بدصورت ہو، بھائی کا عذر چاہے دل نہ مانے، اور دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، خاموش رہنا۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنا۔ صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شکر کرنا۔ شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ 5 چیزیں ہمیشہ پی لیا کرو۔ بیماری میں دوا، دشمن کے سامنے آنسو، بے موقع غصہ، جس دریا سے گزرے اس کا پانی، اور رات کو سوتے وقت تھوڑا گرم دودھ۔ 5 چیزیں ہمیشہ قبول کرو۔ نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، غریب کی دعوت چاہے تکلیف ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو، بھائی کا عذر چاہے دل نہ مانے، اور دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو۔ خشک رویہ رکھنے والا انسان اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی دے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی اپنے بہترین دوست سے بات کرنا آپ کا واحد علاج ہوتا ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ جو انسان عبرت سے بھی نہ سمجھے اور دلائل بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور پھر یوں خاموشی سے چلے جاتے ہیں جیسے تھے ہی نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کریں، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے یا نفرت، دونوں میں میرے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اگر نفرت کرے گا تو میں اس کے دماغ میں بس جاؤں گا، اور اگر محبت کرے گا تو دل میں بس جاؤں گا۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، وہ کبھی اپنے نہیں ہوتے۔
ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہے۔ یاد رہے، مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ جب سے لوگ بزرگوں کی عزت کم کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارشیں بغیر موسم کے ہو رہی ہیں، حکومت بیوقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہیں، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ مایوس مت ہونا، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے، اور یاد رہے، سب سے زیادہ بارش ہمیشہ تاریک ترین بادلوں سے ہوتی ہے۔ عورت جب محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر اور کبھی دھوکہ دے کر۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے، اور زندگی کا سب سے بڑا رزق توبہ کے بغیر سونا ہے۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے۔ ٹوٹا ہوا یقین اور گزرا ہوا بچپن، یقین مانیے کبھی واپس نہیں آتا۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اسے ہم نے مردوں اور قبرستانوں کو
سنانے تک محدود کر دیا ہے۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھیں، بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت کو دیکھیں، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا ہوتی۔ وضو سے شکل، نماز سے عقل اور قرآن پاک سے نسل پاک ہوتی ہے۔ گھر مال و دولت سے نہیں، اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ لوگ کہتے ہیں دولت رکھو، برے وقت میں کام آئے گی۔ میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے یا نفرت کرے، دونوں میرے حق میں بہتر ہیں، کیونکہ اگر نفرت کرے گا تو میں اس کے دماغ میں بس جاؤں گا، اور اگر محبت کرے گا تو دل میں بس جاؤں گا۔